کیا حزب البحر پڑھنے کے لیے انگلیوں کے اشارات ضروری ہیں؟ کیا حزب البحر کے بغیر اشارات کے بغیر حزب البحر نامکمل ہو جاتی ہے؟ اور کیا یہ اشارات لازمی ہیں حزب البحر میں؟ اور کیا یہ شریعت سے ثابت ہے؟ بحر کے اشارات کے بارے میں ایسے ہی کئی اہم میسیجز اور کمنٹ ہمیں موصول ہوئے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی اشارات کے بارے میں بیان کریں گے کہ کیا یہ اشارات شریعت سے ثابت ہیں یا جزء حزب کا لازمی حصہ ہے یا نہیں۔ حزب البحر کے ساتھ منقول اشارات سے مراد وہ مخصوص حرکات ہیں جو مشائخ نے اس دعا کی تلاوت کے دوران اختیار کی، مثلا مخصوص مقامات پر ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرنا، مٹھی بنانا یا بعض فقروں پر ہاتھ سے اشارہ کرنا یا دائیں بائیں دیکھنا۔ یہ اشارات حزب البحر کے اصل متن کا حصہ نہیں بلکہ سلسلہ شاذلیہ کی روحانی تربیت کا اور آداب قرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے نہ صرف تمام شاذلی سلاسل ان پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں شریعت کا لازمی حکم قرار دیتے ہیں۔ یہ روایات زیادہ تر بعض مغرب کے شاذلی سلاسل اور مصر کے شاذلی سلاسل میں محفوظ رہی ہیں، اور بعض دیگر شاذلی روایات میں ان اشارات کی ترتیب اور کیفیات میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کی مختلف روایات منقول ہیں۔ طریقت کے ہاں ان کے نزدیک ان اشارات کا مقصد توجہ، قلبی توجہ، دعا کے ساتھ ساتھ یکسوئی اور حفاظت کے معنی کو عملی انداز میں ظاہر کرنا ہے۔ ان کی صوفیانہ توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انگلیاں بند کرنا غیر اللہ سے دل کو سمیٹنا اور باطنی توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کرنا ہے اور روحانی حفاظت کی علامت ہے، جبکہ انگلیوں کو کھولنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، نصرت، کشادگی، فیوز و برکات کے نزول کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض مشائخ چند مخصوص فقروں پر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو یہ اشارہ جیسے دعا پر روحانی مہر یا حفاظت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اہل تصوف 5 انگلیوں کو 5 لطائف، 5 حواس یا اسلام کے 5 ارکان کی طرف رمز قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ صرف صوفیانہ تعبیر ہے اور اس پر کوئی مستقل شرعی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ ان اشارات میں سب سے مشہور عمل کاف ہا یا عین صاد کے مقام پر کیا جاتا ہے۔ بعض شاذلی روایات کے مطابق دائیں ہاتھ کی انگلیاں چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے ہر حرف کے ساتھ ایک ایک کر کے بند کی جاتی ہیں انگلیاں، اور یعنی کاف پر چھوٹی انگلی، ہا پر اس کے ساتھ والی انگلی، یا پر درمیانی انگلی، عین پر شہادت کی انگلی، صاد پر انگوٹھا بند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری مٹھی بند ہو جاتی ہے۔ پھر جب آگے ہا میم عین سین قاف کا مقام آتا ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ اسی ترتیب کے برعکس انگلیوں کو دوبارہ کھولی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہاتھ مکمل طور پر کھل جاتا ہے۔ اسی طرح حزب البحر میں جہاں 7 مرتبہ حامیم کا تذکرہ آیا ہے تو بعض مشائخ ہر حامیم پر 6 جہات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور آخری مقام پر اپنے اوپر توجہ کرتے ہیں تو یہ حفاظت کی نیت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ان کے نزدیک دعا کی روحانی تاثیر اور حفاظت کی علامتی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ روایت عموماً عام شاذلی روایات میں شامل نہیں ہوتی بلکہ بعض شاذلی مشائخ اپنے مریدین کو سلسلہ وار تعلیم دینے کے لیے منتقل کرتے آئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حزب البحر کے اشارات بعض شاذلی سلاسل کی ایک قدیم روحانی روایت ہیں جس کا مقصد دعا کے دوران توجہ، خشوع، حفاظت کے معانی کو علامتی انداز میں ظاہر کرنا ہے۔ تاہم یہ نہ حزب البحر کے اصل متن کا حصہ ہیں اور نہ ان کی پابندی ہر پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، بلکہ اصل اہمیت اخلاص، توجہ اللہ، حضور قلب، صحیح عقیدہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔